Okay, dear students, Assalamu alaikum. Passage number 3, question number 1. Quranic passages में God in Himself के अंदर हमारे पास जो passage है question number 1 के अंदर passage 3 surah 41 verse number 37 है. surah 41 is surah फुस्सिलत and उसकी एक ही verse हमारे पास syllabus में है. ठीक है, उसकी translation हमारे पास है कि among His signs are the night and the day, the sun and the moon. Adore not the sun and the moon, but adore Allah who created them. If it is Him you wish to serve. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی نشانیوں کو آیات کہتے ہیں نشانیوں کو چار نشانیوں کو ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہیں کرو بلکہ اسی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، دس از وٹ دیٹ ہیز بین ڈسکرائبڈ اوور ہیئر. ہمیں ایز یو نو کہ قرآنک پیسج کی ایکسپلینیشن کے اندر سمپل وے کے میں آپ سے پارٹ اے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایکسپلین دا مین تھیم آف دا پیسج. تو مین تھیم ہمارے پاس اس پیسج کے اندر یہ ہے کہ سورہ فصلت آپ نے مینشن کرنا ہے سب سے پہلے کہ دیز آر دا ورسز دس ورس از فرام سورہ فصلت. اور یہ جو پیسج ہے اس کا مین تھیم از اباؤٹ گاڈ ان ہمسیلف، اللہ ان ہمسیلف ہے. گاڈ ہیز مینشنڈ ہز کازمک سائنس. ٹھیک ہے، کازمک سائنس ہے، رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے. دیز آر دا کازمک سائنس. دیز آر دا سیلسٹیل باڈیز وچ آر دیئر مینشنڈ. ٹھیک ہے، سورج اور چاند یہ سیلسٹیل باڈیز ہیں which are there mentioned. Cosmic signs are there mentioned. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ نشانیاں اس لیے مینشن کی ہیں بیکاز دیز آر observed by everyone daily. اوکے، کیوں مینشن کی ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ ٹو شو ہز پاور اینڈ کنٹرول اوور ایوری تھنگ. اب دیکھو ہم نے جس طرح آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کو پیرافریزنگ نہیں کرنی بلکہ اس کے تھیم کو ڈسکرائب کرنا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آلٹرنیشن آف نائٹ اینڈ دا ڈے، دا آرڈر آف دا سن اینڈ دا مون. ٹھیک ہے، دیز آر دا گاڈ سائنس فار دا ہیومن کائنڈ. اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو اس لیے بتایا تاکہ انسان غور و فکر کرے، ان چیزوں کو کینلی آبزرو کرے. ہولی قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ انڈیڈ ان دا کریشن آف دا ہیونس اینڈ دا ارتھ اینڈ ان دا آلٹرنیشن آف دا نائٹ اینڈ دا ڈے آر دا سائنس فار دوز ہو آر وائز. تو دیز آر سائنس آف ہز پاور اینڈ اونلی ہی شوڈ بی ورشپڈ ایز نو ون از اکول ٹو ہم. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ یہ جو ورسز ہیں دس از اے نیگیشن آف پیگنزم، شرک کی اگینسٹ ہے بیکاز سن اینڈ مون آر ناٹ ٹو بی ورشپڈ ایز شرک از دا گریٹسٹ آف آل سنس اینڈ شرک از این انپارڈنیبل سن. فار دا پارٹ بی آف دس کوشچن کہ ایکسپلین دا امپورٹینس آف دس تھیم ان مسلمس لائف ٹوڈے، کہ آج مسلمانوں کے لیے اس تھیم کی کیا امپورٹینس ہے. ٹھیک ہے، تو دیز آر دا سائنس. تو اللہ ہیز مینشنڈ ہز سائنس بیکاز اٹ کریٹس اے اسٹرانگ لنک ود اللہ آلمائٹی. بائی آبزرونگ دیز سائنس اٹ ڈیولپ اسٹرانگ لنک ود گاڈ. مسلمس ٹھیک ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈو ناٹ لک اپ ٹو اینی تھنگ اینی ون ایلس لائک فیمس پیپل، منی، ویلتھ اینڈ دے ورشپ اونلی ہم. کہ ہمیں یہ جو چیزیں ہمیں بظاہر بہت بینیفیشل لگتی ہیں اور لگتا ہے کہ یہ ہمارے بینیفٹ کے لیے ہیں تو ہمیں ان کی ورشپ اور یا ان کی ایڈوریشن نہیں کرنی. سو دس اٹ اسٹاپس دیم فرام کمیٹنگ شرک. ٹھیک ہے، مور اوور ہمیں اس سے یاد پتہ چل رہی کہ اٹ ارج مسلم ٹو آبزرو دا ویریس آبجیکٹس آف نیچر. کائنات کی چیزوں کے اوپر غور فکر کرنا، ان کو دیکھنا، یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے. کیوں؟ بیکاز دے ریفلیکٹ اللہ پریزنس. ہم یہی تو بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، کوئی ذات ہے جو ان چیزوں کو بنانے والی ہے اور ان چیزوں کو سنبھال رہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کو بھی تو گائیڈ کیا تھا کہ اللہ گائیڈڈ ابراہیم علیہ السلام. ہی آبزرو سن، مون، اسٹارس اینڈ آفٹر observing all these things he reached to the conclusion that these things are not worthy of worship. جو کہ ان کی قوم ان چیزوں کو ورشپ کرتی تھی. تو he set his face firmly towards God. ٹھیک ہے، since humans cannot afford to see Allah physically because no vision can grasp him, تو God science invite Muslims to observe their environment. So it creates awe and wonder to help get closer to him and express their gratitude to him for enabling them to see and think deeply. So it teaches that we should live a righteous life in this world. Okay, only adore before God only. Although Muslims today they do not adore sun, moon, and these things, but adoration of money, adoration of famous people, adoration of wealth is there very much common. So this passage it makes our belief firm that Muslims are required to adore only Allah Almighty and they should not associate any partner with Him.